14 اگست ہے آج، اور یہ قطعی اتفاق سمجھا جائے اس کو کہ آج کا جو شعر ہے میر کا وہ خانہ آبادی کے بارے میں ہے. خانہ بربادی کے بارے میں ہوتا تو کچھ لوگ شاید کہتے کہ زیادہ ایپٹ ہوتا. لیکن یہ شعر جو ہے، جو ظاہر ہے وہ فاروقی صاحب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں شعر جو ویسے ادروائز اتنا اپیل نہیں کرتے، تو وہ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک اور بھی وجہ ہے اس کی، یعنی کوئی 3 4 روز پہلے، اب مجھے یاد نہیں کیا لفظ تھا، لیکن متروک الفاظ کا ذکر ہو رہا تھا کہ لینگویج، زبان جو ہے جیسے کہ جیتا جاتا ہے ایک اور آرگنزم ہوتا ہے، اور اس میں جیسے آرگنزم گرو کرتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں ان کی اسپیکٹس، تو الفاظ بھی جو ہیں وہ متروک ہوتے رہتے ہیں، نئے الفاظ زبان میں آتے رہتے ہیں. تو یہ ایک لفظ ہے جو کہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنوں کو آپ میں سے فیملیئر ہیں، لیکن میں اس لفظ کو عام زبان میں تو یہ نہیں ہوتا استعمال زیادہ، بلکہ بالکل ہی نہیں. میں نے اس کو 2 جگہ، اگر آپ میں سے کسی نے زیادہ جگہ سنا تو مجھے بتائیے گا، یعنی عام استعمال میں وہ 2 جگہ سنا ہے. ایک تو شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتا ہے، لفظ ہے آرسی. مجھے بڑے زمانے، ابھی بڑا ریسنٹلی پتہ لگا ہے اس کا مطلب، بہت زمانے پتہ ہی نہیں تھا. تو شادی بیاہ میں ایک رسم ہوتی ہے، پتہ نہیں یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے وہاں کے یو پی کے جو گھرانے تھے جو یہاں، ان کے یہاں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں آرسی مصحف. تو اب ہم نے تو شادی وادی کوئی اٹینڈ نہیں کی پچھلے 40 50 60 برس میں. جب بچے تھے تو اماں کھینچ کے لے جاتی تھیں، جو شور شرابہ ہوتا تھا اس میں کہتے ہیں او آرسی مصحف ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، جوتا چپائی ہو رہی ہے. تو آرسی مصحف میں ہمیں اتنے یاد ہے کہ دلہن ہے، گھونگھٹ پڑے ہوئے ہیں، دولہا آ گیا ہے، اور وہ اوپر دوپٹے وپٹے ڈال کے کچھ کر رہے ہیں. اس میں کبھی وہ کھیر ویر ہوتی تھی، کبھی کیا ہوتا تھا، کبھی کیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. آئینہ وائنہ بھی دیکھا. تو آرسی مصحف جو ہے، وہ مصحف کا مطلب تو ہے لیوز آف پیپر، لیکن قرآن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو آرسی مصحف میرا خیال ہے آئینے میں شاید سیکرٹ ٹیکسٹ کو دکھاتے ہیں، دلہن کو دولہا یا دولہا کو دلہن، یا کیا، ہمیں نہیں معلوم صاحب. ہماری نہ شاہدی ہوئی، نہ ہمیں آرسی مصحف کا کچھ پتہ ڈائریکٹلی کیا ہے. اصل معاملہ یہ ہے. اچھا، دوسری جگہ ہمیں تو یہی پتا ہے، جب چھوٹے تھے آرسی مصحف ہوا، اماں جو ہیں ڈسپلن کرنے والے وہ لوگ اس میں بزی ہوئے، ہم نے جا کے سنیکس بدتمیزیاں شروع کر دیں، کھانا پینا جو نظر آ رہا ہے، دنگا فساد شروع کر دیا. تو یہ آرسی مصحف ہو گیا. دوسری جگہ جائیں یہ آرسی کا لفظ ہم نے سنا وہ ہے، وہ آپ میں زیادہ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جس پہ کسی نے پتہ نہیں کیوں ایڈ کیا ہے کہ پڑھے لکھے کو فارسی کیا. یہ جوڑ نہیں ہے، لیکن ردیف قافیہ خوب ہے صاحب. تو ہاتھ کنگن کو آرسی، تو آرسی وہ اول تو آئینہ ہے، اور دوسرے وہ آئینہ ہے جو کہ چھوٹی موٹی انگوٹھیوں میں لگا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انگوٹھی، اور اس میں آپ باریک علاقے دیکھ سکتے ہیں چیزوں کے، جو کہ بڑے آئینے میں نہیں نظر آتے. اس کو انگلی انگوٹھی میں لگا ہے تو قریب لا کے آپ نے دیکھ لیا اپنی کوئی چیز. تو وہ ہو گئی جناب آرسی. تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا کہ ہاتھ کا جو کنگن ہے وہ تو اتنی گلیئرنگ، اتنی آبویس چیز ہے کہ اس کو آرسی کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے. یہ ہمیں سمجھ میں آیا، پہلے نہیں تھی سمجھ پہ غور کیا تو یہ ہوا. تو جو شعر ہے صاحب، یہ کسی کو پتہ ہونا یہ کہاں سے ہے کہ پڑھے لکھے کو فارسی کیا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. تو جناب شعر ہے کہ خانہ آبادی ہمیں بھی دل کی یوں ہے آرزو، جیسے جلوے سے تیرے گھر آرسی کا بھر گیا. تو فاروق صاحب فوری طور پہ اس کو ملا رہے ہیں ایک آتش کے شعر سے، اور کم میر کے مقابلے میں کبھی کسی شعر کو وہ کچھ مانتے ہیں، اس کو کہتے بھی ہیں تو آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کو پٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ آتش کی انہوں نے تعریف کی ہے. کہتے ہیں جلوے سے گھر بار بھر جانے کا مضمون آتش نے میر سے مستعار لیا ہے، اور حق یہ ہے کہ استفادے کا حق ادا کر دیا ہے. وہ شعر صاحب ہمیں بھی شاید ہم باعث ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی پسند آ گیا اس وجہ سے. اور خوب ہے جی، میرے آگے اس کو فروغ ہو، یہ مجال کیا ہے رقیب کی. میرے آگے اس کو فروغ ہو، یہ مجال کیا ہے رقیب کی. وہ ہجوم جلوہ یار ہے کہ چراغ خانہ کو چاہ نہیں. یہ دوسرا مصرع صاحب ہمیں بہت ہی پسند آیا، بہت پسند آیا، کہ وہ ہجوم جلوہ یار ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دوسرے مصرے کی جو خوبصورتی ہمیں اچھی لگی وہ اس وجہ سے کہ جلوہ یار کیونکہ روشنی کا ایک علامت ہوتی ہے، اور روشن ہوتا ہے، اور اس کا گلو ہوتا ہے،
اور ہجوم ہے اس کا، یعنی ہر طرف سے اس کی ڈائمینشنز ہم بھرے جا رہے ہیں اس میں، اس کی وہ ایبسنس کی وجہ سے اس کا جلوہ یار ہے، ایک یہ اس میں رخ ہے کہ وہ ہجوم جلوہ یار ہے، اور ایسا ہے کہ گھر میں جو ہم نے بتیاں جلا رکھی ہیں جو قمقم روشن ہیں، کہ ان کی بھی جگہ نہیں ہے۔ بھئی ہمیں تو بہت پسند ہے آتش کا یہ جو مصرع ہے، ہمیں آتش کا بڑے اچھے شعر ہمیں پتہ ہیں 8 10 15، لیکن ایسا مصرع ہم نے آتش کا نہیں سنا، اور یہ فاروقی صاحب حق بجانے میں اس کو کہنے کے لیے کہ حق ادا کر دیا ہے۔ اچھا، لیکن میر نے اس مضمون کو، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اس مضمون کو بنیاد بنا کر، یعنی خانہ آبادی اور جلوہ یار سے خانہ آبادی بنا کر شعر میں کئی تہیں رکھ دی ہیں فولڈ کر کے کچھ رکھ دیے ہیں اس میں امکانات اور ایمبیگوٹیز۔ آرسی کے معنی آئینہ بھی ہیں، وہ چھوٹا سا آئینہ بھی جسے زیور میں لگاتے ہیں، اور وہ زیور بھی جس میں آئینہ لگا ہوتا ہے۔ دل کو آئینہ کہتے ہیں۔ آرسی کے تمام مفاہیم میں خانہ کا تصور مشترک ہے۔ آئینے کو خانہ یعنی فریم، چوکھٹا وغیرہ میں لگاتے ہیں، وہ زیور جس میں آئینہ لگا ہوتا ہے انگوٹھی یا خانے کی شکل کا ہوتا ہے۔ دل کو گھر بھی کہتے ہیں، لہٰذا دل کی خانہ آبادی اور آرسی میں کئی طرح کی مناسبتیں ہیں۔ پھر آرسی یعنی زیور کا آئینہ بہت چھوٹا سا یعنی تنگ ہوتا ہے۔ دل کا تنگ ہونا اور دل کی تنگی ظاہر ہے یہاں پہ۔ گھر کو خانہ اور کسی چیز کا رکھنے کی جگہ کو اس چیز کا خانہ اور گھر بھی کہتے ہیں، لہٰذا خانہ آبادی اور پھر گھر میں ایک مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ پھر جس طرح آئینہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس میں معشوق کا چہرہ پورا نظر آتا ہے، اسی طرح چھوٹے سے دل میں معشوق کا سمانا بھی ممکن ہے۔ مزید یہ کہ معشوق ہر وقت تو آرسی دیکھتا نہیں رہتا، کبھی دیکھتا ہے اور کبھی نہیں بھی، یعنی آرسی میں معشوق کا جلوہ آتا جاتا رہتا ہے۔ شاعر کو معشوق کا اتنی تھوڑی مدت کے لیے دل میں آنا جانا بھی قبول ہے۔ دل کی خانہ آبادی کے لیے یہی بہت ہے۔ اب شعر دیکھیں، خانہ آبادی ہمیں بھی دل کی یوں ہے آرزو، جیسے جلوے سے تیرے گھر آرسی کا بھر گیا۔ جیسے آئینے کی تمام ڈیمنشن جو ہے سیچوریٹ ہو جاتی ہیں ایک دم اس کے جلوے سے، اس کے گلو سے، اس کے میجک سے، اسی طرح تیرے خیال سے ہمارا گھر، ہمارا دل، ہماری روح ہمارا اندر آ پائی۔ یعنی یہ میں انٹرپریٹیشن آگے بڑھا رہا ہوں ایسے اپنی طرف سے، اچھی بری جیسی بھی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ آخری بات یہ کہ معشوق کو آئینے سے لگاؤ ہوتا ہے، یعنی خود پسندی ایک معشوق کی میں نے پڑھا نہیں ہے اس طرح سے، لیکن خود پسندی اور نارسسزم جو ہے معشوق کا، وہ ان کی ایک ادا ہے، اور دل کو خوش آتی ہے یہ ادا۔ تو عاشق کے دل سے بھی ایسا ہی لگاؤ ہو جائے تو بہت ہے۔ ایک ذرا سے شعر میں اتنا بہت کچھ کہہ دینے والے شاعر کے بارے میں۔ اب یہ جو فراق بیشنگ کرتے ہیں فاروقی صاحب، کبھی کبھی ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی، لیکن یہ ان کی ذاتی ہے کچھ پرخاش۔ کہتے ہیں ایسے جاتے جاتے کہہ رہے ہیں، یعنی جاتے جاتے لگا کے جا رہے ہیں شعر کو، بہت کہہ رہے ہیں والے شاعر کے بارے میں۔ فراق صاحب اور دوسرے نقاد معصومیت اور سادگی کی بات کرتے ہیں، ایک دم فاروقی صاحب نے کلوز کر دیا کھیل سے۔ ایک جو ہمیں اس کا آرسی کا شعر پسند ہے بہت، وہ ہم سناتے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آج کا ڈسکشن بند کرتے ہیں۔ پچھلے 2 4 دفعہ سے بہت لمبی بات چیت ہو گئی تھی۔ لعل خاموشی اپنے دیکھو آرسی میں، سوری لعل خاموش اپنے دیکھو آرسی میں، پھر پوچھتے ہو ہنس کے مجھ بے نوا کی خواہش۔ لعل خاموش اپنے دیکھو ہو آرسی میں، پھر پوچھتے ہو ہنس کے مجھ بے نوا کی خواہش۔ تو لعل خاموش ظاہر ہے ہون، دیکھو آپ آرسی بھی دیکھتے ہو اور پھر ہنس کے مجھ سے بے نوا کی خواہش پوچھ رہے ہو۔ ایروٹک شعر ہے بہت اعلیٰ۔ اور یہ جو ہے شاید اس شعر کا پہلے ذکر میں نے کیا ہو کہ میر صاحب یہ جو لال اور یاقوت اور یہ جو ہونٹوں کے لیے چیزیں، یہ کلیشے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو ٹرانسسینڈ بھی کر جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کا معاملہ۔ جیسے ہونٹوں کے لیے لال کے علاوہ یاقوت کہا جاتا ہے، تو ایک جگہ انہوں نے، میرا ایک بہت ہی پسندیدہ شعر ہے امیر کا کہ چمک یاقوت کی جاتی ہے اتنی دور کاہے کو، اچنبا ہے نظر بازوں کو ان ہونٹوں کی لالی کا، ان ہوا اور نظر باز، بھئی کیا کہنے، کون سور میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی جو ہمارے نظر باز میں ہے بات۔ باقی باتیں
انڈیپینڈنس ڈے کے بعد.